الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ ہم اعضاء کے روزے سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ جان رہے ہیں کہ روزوں کی حالت میں دل کا روزہ کیسے رکھا جائے، زبان کا روزہ کیسے رکھا جائے، یہ ہم جان چکے۔ اب آج ہم یہ جانیں گے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں کا روزہ کیسے رکھا جائے۔ جی ہاں، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو غیر محرموں کو دیکھنے سے بچا لیں، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جو بے حیائی کے کام ہیں ہم ان سے اپنی نگاہوں کو بچا لیں، یہ ہے ہماری آنکھوں کا روزہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا ان ایمان والوں سے فرما دیں کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایمان والے مردوں سے فرما دیں۔ ایمان والے مردوں کو حکم دے دیا گیا تو اس کے اندر عورتیں بھی داخل ہو گئیں۔ جب بھی قرآن پاک میں یا احادیث رسول میں کسی چیز کا حکم کیا جاتا ہے تو ایک عام خطاب ہوتا ہے، اور اس عام خطاب کے اندر، عام حکم کے اندر مرد بھی شامل ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایمان والی عورتوں کو حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں کہ یہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہاں پر جب ایمان والے مردوں کو حکم دیا گیا کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تو عورتوں کو بھی حکم اس کے اندر آ گیا۔ یہ حکم عورتوں کو بھی شامل ہے، مردوں کو بھی شامل ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا، آنکھوں کا روزہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے مردوں کو الگ سے حکم دیا اور عورتوں کو الگ سے حکم دیا۔ دونوں کو الگ الگ حکم فرمائے کہ آپ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور آپ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آنکھیں دل کا دروازہ ہیں۔ آنکھیں دل میں کھلنے والے دروازے ہیں۔ جو چیزیں ان آنکھوں سے اندر جاتی ہے وہ دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے سعادت، خوشی اور ایمانی لذت عطا فرماتا ہے، ایمان کی حلاوت، سویٹنس، چاشنی اور مٹھاس عطا فرماتا ہے، جو اسے بدنظری میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے برخلاف جو شخص نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، جو نامحرموں کو بھی دیکھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندی ویڈیوز دیکھتا ہے، اور ان چیزوں میں اپنی نگاہوں کو استعمال کرتا ہے جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تو پھر اس پر بے انتہا مصیبتیں آتی ہیں، بے شمار مصیبتوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا دل جمع نہیں رہتا، اس کا دل یکسو نہیں رہتا، اس کا دل کسی خاص کام میں مشغول نہیں رہ سکتا، اس کا دل بھٹکتا رہتا ہے، اس کا دل بہت الجھن کا شکار رہتا ہے، اس کا دماغ کسی چیز پر فوکس نہیں کر سکتا، وہ طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے۔ شیطان اس کے سامنے چیزوں کو سجا کر اور سنوار کر پیش کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار نہیں آتا، وہ چین اور سکون سے رہ نہیں پاتا، وہ شخص جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ اسی طرح جب انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، پھر وہ جب عبادت کرتا ہے نا تو اسے عبادت میں چاشنی، لذت، حلاوت اور مٹھاس نہیں لگتی، پھر اسے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ بہت سی بار شکایت ہوتی ہے نا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، نمازوں میں میرا دل نہیں لگتا، تلاوت کو میری طبیعت نہیں چاہتی، مجھے یہ ساری چیزیں بوجھ لگتی ہیں۔ وجوہات میں غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیچھے تو بدنظری کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نگاہوں کی حفاظت ہو ہی نہیں رہی ہے، تو عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ جب انسان بدنظری کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، اس کی عبادت سے مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو اللہ رب العزت کے قرب کی مٹھاس ہوتی ہے نا، کہ اللہ کے قریب جا رہے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، سرور کی کیفیت ہے، خوشی کی کیفیت، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی طبیعت گناہ کی طرف مائل رہتی ہے، بار بار طبیعت چاہتی کہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، پھر انسان گناہوں کو بہت ہلکا بھی سمجھنے لگتا ہے۔
جبکہ معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب، ان گناہوں سے بچو جسے انسان کی نگاہیں بہت چھوٹا سمجھتی ہیں، ان گناہوں سے بچو جسے انسان کی نگاہیں چھوٹا سمجھتی ہیں کہ یہ بہت چھوٹا گناہ ہے، کیونکہ جب انسان چھوٹے گناہوں کو کرتا ہے تو چھوٹے گناہوں کو کرتے 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 وہ بڑے گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ تو ہم جب بد نظری سے بچتے ہیں پھر عبادت میں لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اور جب انسان بد نظری کرتا ہے اس کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نگاہوں کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے فرما دیں کہ یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نگاہوں کو نیچی رکھنا شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے برخلاف نگاہوں کو کھلی چھوڑ دینا کہ جہاں چاہے بھٹکتی رہے، جسے چاہے دیکھتی رہے، یہ شرمگاہ کے گناہ تک لے جانے والی چیز ہے۔ جب انسان نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا پھر اسے شرمگاہ کے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، پھر انسان زنا کی وادی میں جا پڑتا ہے اور زنا کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، وہ زنا کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت یہ نگاہوں کا روزہ ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے رمضان کے ان روزوں کے درمیان نگاہوں کے روزوں کی عادت ڈالیں کہ ہم اپنے نگاہوں کا روزہ رکھیں گے، آنکھوں کا روزہ، رمضان میں بھی رمضان کے بعد بھی، اور یہ نگاہوں کا روزہ آنکھوں کا روزہ پوری زندگی رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نگاہوں کی حفاظت دل کی سلامتی کا، ذہن کے اطمینان و سکون کا، انسان کی راحت کا، اطمینان کا، چین کا ذریعہ ہے۔ جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے غیب سے مدد عطا کرتا ہے، اسے اللہ رب العزت کا نور ملتا ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام سے بچا لیتا ہے اللہ رب العزت اسے حلال کا لطف اور مزہ عطا فرماتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان روزوں کے درمیان نگاہوں کا روزہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے پیٹ روزے سے ہیں، وہ صبح سے شام تک بھوکے ہیں لیکن ان کا دل روزے سے نہیں، ان کی آنکھیں روزے سے نہیں، ان کے زبان روزے سے نہیں۔ اللہ کی قسم انہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور حاصل ہی نہیں، یہ صرف بھوکے رہ کر ایک روایت پوری کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ان کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے روزے کو تقوی کی ٹریننگ اور تربیت کا ذریعہ بنایا اور فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم تقوی حاصل کر سکو، تم اللہ سے ڈر سکو، تم گناہوں سے بچ سکو۔ اور جب ہم روزے میں دل کا روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں، دل میں حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، برے عقیدے ہیں، برے خیالات ہیں، وسوسے ہیں۔ اسی طرح زبان کا روزہ نہیں، زبان پر غیبت ہے، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی قسم ہے۔ آنکھوں کا روزہ نہیں کہ گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی فوٹوز، گندی ویڈیوز، غیر محرموں کو دیکھ رہے ہیں، بری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کے دل کا، زبان کا، آنکھوں کا روزہ ہے ہی نہیں تو پھر اسے بھوک اور پیاس کے سوا کیا حاصل ہوگا؟ ہمارا روزہ ایسا نہ ہو، اس کے لیے ہمیں اپنے اعضاء کا روزہ رکھنا ہے، دل کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ۔ ہم جب ان روزوں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ ایسا روزہ ہوگا جس کی جزا، جس کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور ہمارا روزہ ایسا ہوگا جس روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، کہ اس میں روزے دار کے سوا کوئی اور داخل ہی نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا روزہ ایسا روزہ ہو جو روزہ اللہ کو پسند آ جائے، اور روزہ اللہ کو پسند آ جائے اس کے لیے ہمیں زبان کا، دل کا، آنکھوں کا روزہ رکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ ایک اور ہے کانوں کا روزہ، اور ہے پیٹ کا روزہ۔ جی ہاں، پیٹ کا روزہ، اور انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے کہ کانوں کا روزہ کیا ہے اور پیٹ کا حقیقی روزہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں ان روزوں کو لانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا روزہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی
نیکیاں قبول فرما لے، اللہ رب العزت ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔